بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل یسقط حضور الجماعتی، یہ فصل ہے جماعت کی حاضری کے ساقط ہونے کے بیان میں، یعنی ان چیزوں کے بیان میں جن کی وجہ سے جماعت کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اس فصل میں ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا جن کی وجہ سے جماعت کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے، جماعت چھوڑنے کی اجازت ملتی ہے۔ دیکھیے، فصل یسقط حضور الجماعتی، یہ فصل ہے جماعت کی حاضری کے ساقط ہونے کے بیان میں۔ یسقط حضور الجماعتی، جماعت کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے۔ یسقط حضور الجماعت بواحد من 18 شیئا، 18 چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے جماعت کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ 18 چیزیں بیان کریں گے۔ ان 18 چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز پائی گئی تو جماعت کی حاضری ساقط ہو جائے گی۔ یسقط حضور الجماعت بواحد من 18 شیئا، 18 چیزوں میں سے ایک کے ذریعے جماعت کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز ہے مطر، بارش۔ بارش کی وجہ سے جماعت کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے۔ یاد رہے، یہاں بارش سے مراد سخت بارش ہے۔ بس ہلکی ہلکی بارش ہو تو اس کی وجہ سے جماعت کی حاضری ساقط نہیں ہوگی، یعنی بارش سخت ہو، اتنی بارش ہو کہ مسجد تک پہنچنے میں دشواری ہو، مسجد تک بندہ نہ پہنچ سکے، تو اب جماعت کی حاضری ساقط ہے۔ مطرن یعنی سخت بارش۔ ایسے تو مطرن کا معنی ہے بارش، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ سخت بارش۔ سخت بارش ہو تب جماعت کی حاضری ساقط ہوتی ہے۔ وبردن، اور سردی، یعنی سخت سردی۔ ظاہر سی بات ہے، سردی کے موسم میں تو سردی ہوگی۔ اب سردی کا جو موسم ہے، اگر صرف ہم سردی کو جماعت چھوڑنے کے لیے عذر بنا دیں تو سردی کے موسم میں تو مسجد خالی ہو جائے گی، مسجد کوئی آئیں گے ہی نہیں، سردی کو عذر بنا لیں گے۔ سردی سے مراد سخت سردی ہے، اتنی سردی ہو کہ گھر سے مسجد نہ آیا جا سکے، بندہ گھر سے مسجد تک نہ آ سکے، تو ایسی سردی میں مسجد کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے، جماعت کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 میں ہے مطرن یعنی سخت بارش، نمبر 2 میں ہے بردن یعنی سخت سردی۔ وخوف، اور خوف۔ یہ خوف عام ہے، چاہے کسی بھی چیز کا خوف ہو۔ مثال کے طور پر اپنی چیزوں کے چوری ہونے کا خوف ہو، گھر میں جو اس کے سامان ہیں ان سامان کے چوری ہونے کا خوف ہو کہ اگر وہ جماعت میں شامل ہوتا ہے، جماعت میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے سامان چوری ہو جائیں گے۔ اگر یہ خوف ہے، ظن غالب ہے، تو پھر اس کی وجہ سے جماعت کی حاضری ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر دشمن کا خوف ہو کہ اگر بندہ مسجد جاتا ہے تو راستے میں دشمن تکلیف دے گا، ایذا پہنچائے گا یا مار ڈالے گا، اگر دشمن کا خوف ہے تب بھی جماعت کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے۔ خوفن یعنی یہ خوف جو ہے عام ہے۔ وظلمتن، اور اندھیرا۔ اندھیرے کی وجہ سے بھی جماعت کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے، یعنی ایسا اندھیرا جس سے مسجد کا راستہ نظر نہ آئے، مسجد تک پہنچنے میں دشواری ہو، ٹھیک ہے، تو گویا کہ ایسا اندھیرا نابینا کے حکم میں ہے۔ جب مسجد تک پہنچنے کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو بندہ جائے گا کیسے؟ بہت پریشان ہوگا، اس لیے جماعت کی حاضری ساقط ہو جائے گی۔ وظلمتن، اور اندھیرا یعنی سخت اندھیرا۔ وحبسن یعنی قید۔ اگر کوئی بندہ قید میں ہے، چاہے ظلماً قید میں ہو یا کسی قصور کی وجہ سے قید میں ہو، تو اس سے بھی جماعت کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ قید میں ہے تو مسجد کیسے آئے گا؟ وہ تو قید میں ہے، اس لیے اس سے بھی جماعت کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے۔ وعمی، اور اندھا پن، نابینا ہونا۔ اگر کوئی بندہ نابینا ہو تو اس سے جماعت کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے۔ نابینا کے لیے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ وعمی، اور نابینا ہونا۔
و فلجن اور فالج ہونا. فالج ایک بیماری ہے جس سے آدھا بدن کام نہیں کرتا. اس طرح مختلف شکل میں بیماری ہوتی ہے. تو جو بندہ فالج کا شکار ہو اس کے لیے بھی جماعت میں آنا ضروری نہیں ہے، جماعت کی حاضری ضروری نہیں ہے. وہ فلجن اور فالج. وقت او یدن و رجلن، ہاتھ اور پاؤں کا کٹنا. ایسا بندہ جس کا ہاتھ پاؤں کٹ گیا ہو تو اس سے بھی جماعت کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے. وقت او یدن و رجلن، ہاتھ اور پاؤں کا کٹنا. جس بندے کا ہاتھ اور پاؤں کٹ گیا ہو اس سے جماعت کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے. وسقام اور بیماری کی وجہ سے جماعت کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے. یہاں بیماری سے مراد سخت بیماری ہے، ورنہ کسی کو بخار ہوا ہو اور نزلہ ہو گیا ہو، تھوڑی سی بیماری ہوئی ہو اور بہانہ بنا لے، ارے مجھ سے تو جماعت کی حاضری ساقط ہو چکی ہے، میرے لیے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. بیماری سے مراد سخت بیماری ہے، ایسی بیماری ہے کہ وہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتا یا جماعت کے ساتھ پڑھنے میں دشواری ہوگی تو اسے اجازت ملے گی کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے، جماعت کی حاضری ساقط ہو جائے گی. اگر سخت بیماری ہے، صرف چھوٹی موٹی بیماری ہو تو اس سے جماعت کی حاضری ساقط نہیں ہوگی. وہ اقعادن، اقعادن کا معنی یعنی بیٹھنے سے مراد یعنی ایسی بیماری جس کی وجہ سے بندہ چل پھر نہ سکتا ہو. اگر کوئی بندہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس بیماری میں وہ چل پھر نہیں سکتا تو اس وجہ سے بھی جماعت کی حاضری ساقط ہو جائے گی. کیونکہ جب بندہ چل پھر نہیں سکتا تو مسجد کیسے حاضر ہوگا؟ اس لیے ایسا بندہ جو چل پھر نہ سکتا ہو، جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس بیماری میں چل پھر نہ سکتے ہوں، تو اس کی وجہ سے جماعت کی حاضری ساقط ہو جائے گی. وَإِقْعَادٌ یعنی چلنے پھرنے سے معذور ہونا. وَوَحْلٌ اور کیچڑ یعنی سخت کیچڑ ہونا، اتنا کیچڑ ہونا کہ مسجد تک پہنچنے میں دشواری ہو، مسجد تک نہ پہنچ سکے، تو اس وجہ سے بھی جماعت کی حاضری ساقط ہو جائے گی. وَزَمَانَةٌ اور اپاہجپن. وَزَمَانَةٌ اور اپاہجپن کی وجہ سے بھی جماعت کی حاضری ساقط ہو جائے گی. یعنی شل ہونا، ٹھیک ہے، شل ہونے کی وجہ سے بھی جماعت کی حاضری ساقط ہو جائے گی. وَشَيْخُوخَةٌ یعنی بوڑھاپن. اب بوڑھا سے مراد اتنا بوڑھا ہو کہ وہ مسجد نہ آ سکتا ہو. اگر ہم یوں کہیں کہ صرف بوڑھاپن ہی جماعت کی حاضری کو ساقط کر دیتا ہے تو مسجد پورا خالی ہو جائے گی. کیونکہ آپ مسجد جائیں گے تو دیکھیں گے مسجد میں جو نمازی ملتے ہیں بیچارے بوڑھے ہی ہوتے ہیں. جوان تو موج و مستی کرتے رہتے ہیں، جوان تو موبائل چلاتے رہتے ہیں، بس مسجد آتے ہی نہیں. اب مسجد جائیں گے تو بوڑھے لوگ ہی ملیں گے. اب اگر صرف بوڑھاپن، جو عرف میں جسے بوڑھا کہا جاتا ہے، ہمارے عرف میں جسے بوڑھا کہا جاتا ہے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ بوڑھا ہو جانا جماعت کی حاضری کو ساقط کر دیتا ہے تو جماعت میں کوئی ہوں گے ہی نہیں. تو بوڑھاپن سے مراد ایسا بوڑھا ہونا کہ مسجد تک نہ پہنچ سکتا ہو. ٹھیک ہے. وَشَيْخُوخَةٌ اور بوڑھاپن. وَتَكْرَارُ فِقْهٍ بِجَمَاعَةٍ تَفُوتُهُ اور ایک ایسی جماعت کے ساتھ فقہ کا تکرار کرنا جس کے فوت ہونے کا خوف ہو. یعنی ایسی جماعت کے ساتھ بندہ فقہ کا تکرار کر رہا ہے کہ اگر وہ جماعت کے لیے آتا ہے تو وہ بندے جس جماعت کے ساتھ وہ تکرار کر رہا ہے وہ جماعت اٹھ جائے گی، وہ بندے چلے جائیں گے. تو اس صورت میں اجازت ہے کہ وہ فقہ کا تکرار کرے، اس کے بعد پھر نماز پڑھے. ٹھیک ہے، یہ صرف فقہ کی بات ہے. ٹھیک ہے، نحو صرف وغیرہ کی بات نہیں ہے. تو وَتَكْرَارُ فِقْهٍ بِجَمَاعَةٍ تَفُوتُهُ ایسی جماعت کے ساتھ فقہ کا تکرار کرنا جن کے چلے جانے کا خوف ہو. اسی طرح حدیث اور تفسیر وغیرہ کا بھی معاملہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اسے بہانہ نہ بنائیں. اب کوئی بندہ جماعت میں حاضر نہ ہونے کے لیے جماعت کے وقت ایک جماعت اکٹھا کر لے اور وہاں پہ تکرار کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، اب وہ بہانہ بنائے کہ اگر میں جماعت میں جاتا ہوں تو یہ لوگ چلے جائیں گے، تکرار کا موقع نہیں ملے گا. اگر بعد میں تکرار ہو سکتا ہے، بعد میں دوسرے لوگوں کے ساتھ تکرار کر سکتا ہے تو پھر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ملے گی. ایسے لوگ ہیں کہ وہ چلے جائیں گے پھر ملیں گے نہیں، تکرار کا موقع نہیں ملے گا، تو اس صورت میں اجازت ہے. اس کی اور بھی شرائط ہیں. خیر. وَحُضُورُ طَعَامٍ تَطُوقُهُ نَفْسُهُ
اور ایسے کھانے کا موجود ہونا جس کی طرف اس کا دل مائل ہو، یعنی کھانا موجود ہے اور دل اس طرف مائل ہو رہا ہے، تو اس صورت میں بھی جماعت کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر وہ کھا کر کے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے تو ہو جائے، لیکن وقت اتنا کم ہے کہ کھانا حاضر ہے، یا تو وہ جماعت میں جائے گا، ٹھیک ہے، یا پھر کھائے گا، یعنی اگر کھانا کھاتا ہے تو جماعت چھوٹ جائے گی، تو پہلے حکم دیا جائے گا کہ پہلے کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد جائے جماعت میں شامل ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کھانا کھاتے کھاتے جماعت ختم ہو گئی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ایسا کھانا موجود ہے جس کی وجہ سے نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو اس صورت میں جماعت ساقط ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایسا بندہ جسے بہت زیادہ پیشاب لگ رہا ہو، یا اس طرح جسے بہت زیادہ پاخانہ لگ رہا ہو، تو اس سے بھی جماعت کی حاضری ساقط ہو جائے گی، یعنی وقت اگر ہے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے پیشاب پاخانہ کر کے، تو اب تو ساقط نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اتنا وقت ہے کہ جماعت کے وقت ہی کسی کو بہت زور سے پیشاب لگا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ پہلے پیشاب کرے پھر جماعت میں شامل ہو، ورنہ جماعت کی حاضری ساقط ہو جائے گی۔ پیشاب کو روک کر کے جماعت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کھانے کی تمنا ہو، کھانے کو دل چاہتا ہو اور وہ جماعت میں شامل ہو جائے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ دل لگے گا ہی نہیں تو نماز کیسے پڑھے گا وہ؟ اور نماز پڑھ رہا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ، اس لیے تو کھانا حاضر ہے، پہلے کھانا کھا لے پھر نماز میں شامل ہو جائے، اگر جماعت مل جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر اکیلے پڑھ لے۔ خیر، وحضور طعام تطوقہ نفسہ، اور کھانے کا حاضر ہونا جس کی طرف دل مائل ہو، وارادۃ سفر، اور سفر کا ارادہ بھی حضور جماعت کو ساقط کر دیتا ہے، جماعت کی حاضری کو ساقط کر دیتا ہے۔ سفر کا ارادہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ سفر کا ارادہ کیا ہے اور وہ بھی جانے والا ہے اور سامان وغیرہ تیاری کر رہا ہے، اگر وہ سامان وغیرہ تیاری نہ کرے، جماعت میں شامل ہو جائے، آ کر سامان وغیرہ تیاری کرے، سفر کی تیاری کرے، تو ٹرین وغیرہ چھوٹ جائے گی، یا جہاں جانا چاہتا ہے وہاں پہنچ نہیں پائے گا، تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ سامان وغیرہ کی تیاری کرے، سفر کی تیاری کرے اور سفر میں جائے، اگر ٹرین وغیرہ چھوٹنے کا خوف ہو یا جہاں جانا چاہتا ہے وہاں نہ پہنچنے کا خوف ہو، تو اس صورت میں اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر صبح کسی نے سفر کا ارادہ کیا، رات میں کہیں جانے والا ہے، اب درمیان میں 5-6 وقت کی نماز آ رہی ہے، جماعت آ رہی ہے، تو کیا اس کی جماعت ساقط ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا۔ ایسا بندہ کہ اگر وہ جماعت میں آتا ہے تو سفر کی تیاری نہیں ہو پائے گی، ٹرین چھوٹ جائے گا، مجبوری ہے، تو اس صورت میں اجازت ہے، صرف مطلقاً سفر کے ارادے سے جماعت ساقط نہیں ہوگی۔ وَقِيَامُهُ بِمَرِيضٍ، اور اس کا کسی مریض کے پاس ٹھہرے رہنا، اس کا کسی مریض کے پاس قیام، یعنی کسی بندے کا مریض کے پاس رہنا، ٹھہرے رہنا، یعنی ایسا مریض ہو جس کے پاس کسی بندے کی ضرورت ہو، حاجت ہو، اگر کوئی بندہ وہاں پہ موجود ہے، ایسے مریض کے پاس موجود ہے جسے کسی بندے کی حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، تو اس کی وجہ سے بھی جماعت کی حاضری ساقط ہو جائے گی۔ ہاں اگر مریض ایسا نہیں ہے بلکہ مریض اکیلا رہ سکتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، تو جماعت کی حاضری ساقط نہیں ہوگی۔ یوں تو مریض بہت سارے ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو ہر مریض کے پاس رہنے والا یہ بہانہ نہ بنائے کہ میں تو مریض کے پاس ہوں، مجھ سے جماعت ساقط ہو گئی، نہیں۔ اگر مریض اکیلا رہ سکتا ہے، آرام سے سویا ہوا مریض، یہ خواہ مخواہ وہاں بیٹھا ہے، اتنے وقت میں جا کر کے جماعت سے نماز پڑھ کے آ سکتا تھا، لیکن بول رہا ہے کہ جماعت کی حاضری ساقط ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر مریض ایسا ہے جس کے پاس رہنا ضروری ہے، نہ وہاں پہ موجود نہ رہنے سے کچھ پریشانی آ سکتی ہے، مریض کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس کا انتقال ہو سکتا ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں جماعت کی حاضری ساقط ہوگی۔ وَشِدَّةُ رِيحٍ لَيْلًا لَا نَهَارًا، اور رات میں سخت ہوا کا چلنا، رات میں سخت ہوا کا چلنا حضور جماعت کو ساقط کر دیتا ہے، جماعت کی حاضری کو ساقط کر دیتا ہے۔ لا نہارن، دن میں نہیں، یعنی رات میں اگر سخت ہوا چل رہی ہو، رات میں اگر سخت ہوا چل رہی ہو تو یہ حضور جماعت سے معنی ہے، حضور جماعت کو ساقط کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، ساقط حضور جماعت ہے۔ اور اگر دن میں ہو تو یہ
حضور جماعت کو ساقط نہیں کرے گی۔ یعنی مقصود یہ ہے کہ اگر ہوا ایسی ہو جس سے مسجد تک پہنچنے میں دشواری ہو، مسجد تک نہ جایا جا سکتا ہو، تو ایسی صورت میں جماعت کی حاضری ساقط ہو جائے گی، کیونکہ دن میں اگر ہوا چلے تو پریشانی نہیں ہوتی، مسجد تک بندہ آ سکتا ہے، اس لیے دن میں ہوا چلنے کی وجہ سے جماعت کی حاضری ساقط نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں وَإِذَا انْقَطَعَ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرٍ مِّنْ أَعْذَارِهَا الْمُبِيحَةِ لِتَخَلُّفِ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُهَا۔ وَإِذَا انْقَطَعَ، اور جب وہ منقطع ہوا، یعنی جب وہ پیچھے رہا، عن الجماعت، جماعت سے، جب اس نے جماعت چھوڑ دی، لِعُذْرٍ، کسی ایسے عذر کی وجہ سے، من اعذارها المبیحۃ للتخلف، پیچھے رہنے کے مباح ہونے، پیچھے رہنے کو مباح کرنے والے عذروں میں سے کسی عذر کے سبب، تخلف کہتے ہیں پیچھے رہنا، ٹھیک ہے، یعنی جماعت چھوڑنے کے عذروں میں سے، جماعت چھوڑنے کے اعذار میں سے کسی عذر کی وجہ سے اگر اس نے جماعت چھوڑ دی، یحصل له ثوابها، تو اس کے لیے اس کا ثواب حاصل ہوگا، یعنی اس چھوڑنے والے بندے کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی ایسی عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے جس عذر کی وجہ سے جماعت چھوڑنا جائز ہے، ہاں یہ ثواب تب ملے گا جب کہ جماعت میں شامل ہونے کی نیت بھی ہو۔ اگر عذر نہ ہوتا تو پھر یہ جماعت میں شامل ہوتا، نیت ہو تب اس سے ثواب ملے گا۔ وَإِذَا انْقَطَعَ مِنَ الْجَمَاعَةِ لِعُذْرٍ مِّنْ أَعْذَارِهَا الْمُبِيحَةِ لِتَخَلُّفِ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُهَا، اور جب وہ جماعت سے پیچھے رہ جائے، منقطع ہو جائے، کسی ایسے عذر کی پیچھے رہنے کو مباح کرنے والے اعذار میں سے کسی عذر کے سبب، یحصل له ثوابها، تو اسے اس کا ثواب ملے گا، یعنی اس بندے کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے چینل فیضان درس اسلامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔